بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شرفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء اور ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے، پھر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے جنہیں امام مہدی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم ذاتیوں سے بھری تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے۔ امام مہدی والد کی طرف سے حسنی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق، آداب اور عادات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہ ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر زندگی تنگ ہو چکی ہوگی۔ چنانچہ ان کے ظہور کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ جابر بن عبداللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا، اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا، اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز فرمایا، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی والے میں نہ جا سکیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت امام مہدی کے وقت میں ہوگی۔ مشرقی سمندر سے مراد بحیرہ عرب ہے۔ حضرت مہدی کے ظہور کے بے شمار علامات کتب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ملتی ہیں۔ ان میں سے بعض پوری بھی ہو چکی ہیں، کچھ ان کے ظہور سے پہلے اور کچھ ظہور کے نزدیک پوری ہوں گی۔ سب سے مشہور علامہ دجال کا خروج ہے، اور اس بات کا ذکر توریت میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یعنی زمین کے گرد گردش میں فرق واقع ہونا۔ قواعد و علم و نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15ویں کو سورج گرہن لگے گا۔ سفیانی کا خروج، یہ ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص ہوگا جو بے شمار لوگوں کو قتل کرے گا۔ اس کا پورا لشکر بیدہ کے مقام پر زمین میں دھس جائے گا۔ بیدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے۔ بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا اور عراق پر روپے اور غلہ کی پابندی لگنا، دنیا میں فتنوں کا ظہور پیدا ہونا، امانت اٹھ جانا، علم کا ختم ہو جانا، سود، زنا، آلات موسیقی اور شراب کا عام ہو جانا، مساجد کو خوب سجانا، شرک عام ہونا، بے حیائی کا عام ہونا، بخیلی اور کنجوسی زیادہ ہو جانا، کثرت سے زلزلوں کا آنا،
زمین دھسنے اور چہروں کے بدلنے جیسے واقعات رونما ہونا، نیک لوگوں کا چلے جانا، مومن کے خوابوں کا سچا ثابت ہونا، سنتوں کو معمولی سمجھنا، جھوٹ عام ہو جانا، جھوٹی گواہی کا عام ہو جانا، اچانک اموات میں اضافہ ہونا، بارشیں زیادہ اور اناج میں کمی ہونا جیسی علامات شامل ہیں۔ امام مہدی کا ظہور ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے۔ وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا یعنی آواز آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا۔ ظہور امام مہدی کے بارے میں ایک روایت شرح کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں، مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنیں، تو اہل مدینہ سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی ایک گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ چلے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکت کی خبر لوگوں تک پہنچائے گا۔ جب امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوں گی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جو اپنا لشکر امام مہدی کے مقابلے میں بھیجے گا اور امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا اور اس لشکر والوں سے حاصل شدہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا، اور پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا۔